تاریخ عرب اٹھائیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو شرم سے اس کا منہ کالا ہو جاتا۔ عزت اور آبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا کہ وہ ماں کی ممتا بری گود سے پھول جیسی بیٹی کو چھینتا، گڑھا کھود کر دھکا دے کر اوپر سے مٹی انڈیل کر جو ہے وہ فخر کرتا کہ میں گھر میں سانپ پیدا ہوا تھا تو اس کو آج میں نے دفن کر دی۔ اس کی چیخیں، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں باپ کے دل پر گداز نہ پیدا کر سکتی۔ اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت تھی تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکے۔ یہ وہ عرب معاشرہ ہے جسے قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، بہنوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اس دور میں میرے حضور کلمہ حق بلند کیا اور حضور میں بیٹیوں کو ذبح کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ کلمہ محبت بھی ہے اور یہ کلمہ جہاد بھی ہے۔ آج میں اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے کہ اس معاشرے میں بیٹی کی عزت ہے، بہن کا وقار ہے۔ یوں ہی تو نہیں بوڑھا باپ جھکی ہوئی کمر پر بوریاں لاد لاد کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے، اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے، یونیورسٹی کے بعد 3 ٹیوشنیں پڑھا رہا ہے، جہیز کی ایک ایک چیز خرید کر وقت نکال کر اس کو اہم ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ یار یہ باپ تو ذبح کرتا تھا، یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا، ان کے سینے میں اتنا پیار کس نے بھر دیا؟ ماں باپ جب بیٹی کو رخصت کر رہے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پھوٹ پھوٹ کے آنسو بھر رہے ہوتے ہیں، بھائی غش کھا کے نیچے گر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہن کی جدائی کا منظر نہیں دیکھا جاتا۔ یار یہ تو ذبح کرتے تھے، یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے، ان کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بھر دیا؟ جواب ایک ہی ملے گا، یہ فیض ہے آمینہ کے لال کا، جنہوں نے کٹتی بچیوں کو عزت کی دہلیز پہ کھڑا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک دن گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ حضور آج بڑا عجیب ماجرا ہوا۔ حضور میں عائشہ آج کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک حبشیہ نیاد عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پہ صدا لگائی۔ میں نے گھر میں تلاش کیا کہ سائل کو دینے کے لیے کچھ مل جائے، تو تلاش بسیار کے بعد مجھے ایک خوش کھجور ملی تو میں نے وہی اس کو صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ پلٹے۔ حضور اس نے اس کھجور کو 2 حصوں میں توڑا اور ایک دائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور ایک بائیں جانب والی بیٹی کے منہ میں ڈال دیا۔ حضور اس کو خود بھی بھوک لگی تھی، اس کا پیٹ کمر سے لگا تھا، لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا اور سب کچھ اپنی بیٹیوں کو کھلا دیا۔ یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو حضور میں اے عائشہ سنو، اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی ماں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دیں گے۔ کہاں بیٹیاں باعث شرم سمجھی جاتی تھیں اور کہاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں۔ بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا۔ آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بھائی تھا اور نہ کوئی سکی بہن تھی۔ میرے حضور در یتیم ہیں۔ سینہ صدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے، لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جاتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں، تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتا ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا نکھرا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔
اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی، کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ وہ کہتی نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا، وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی، ربنا ابقِ لنا محمدا، شاءاللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے، اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی، حضور کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے سے ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے گئے، کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے، ہر دروازے پہ جا کر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے، دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ تو کہا کہ یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی ہے؟ تو کہا مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں، ہم نے اپنے قیدی چھڑانے۔ تو کہا اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے ہیں؟ کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گی؟ کہا میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ کہا تم اسے جانتی ہو؟ کہا ہاں تمہیں نہیں پتا، وہ میرا بچپن کا ویر لگتا ہے، وہ میرا بھائی لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں گی۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا، حضور کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا، ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں۔ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ، بلکہ پہلے گھر جاؤ، کوئی چیز لو، پھر بازار میں آؤ، کوئی فقیر تلاش کرو، اس کو صدقہ کرو، پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے تھے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی اور ویر کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا، تلواریں سونت دی گئیں، تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا، خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ بس یہ آواز کانوں میں پڑنا تھی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر دی، تلواریں پیچھے ہٹا دی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی۔ میرے حضور جب بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا کہتے ہو، خوش آمدید پیش کرتے ہو، فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو گھر بیٹھے پیغام بیچ دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ بہن کا دروازے پہ آ جانا کتنا معتبر ہوا کرتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور بہن کو رخصت کرنے کے لیے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے حضور کے ادب میں کھڑے تھے، تو حضور میں صحابہ جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے؟ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور میں صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ آج میں بھی بہن کا رشتہ رکھتا ہوں، آپ بھی بہن کا رشتہ رکھتے ہیں۔
ہم کتنی عزت اپنی بہنوں کو دینے کا مزاج رکھتے ہیں. دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں تو اپنی جگہ رہ گئیں یار، ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں. 60 سال کی بوڑھی بہن یوں اپنے بوڑھے ہاتھ جوڑ کر رات 12 بجے کے قریب اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہتی تھی بھائی ساری غلطیاں میری ہیں، سارے گناہ میرے ہیں، میں اعتراف کرتی ہوں، لیکن صبح میرے بیٹے کی بارات جانی ہے، تم جو ہے وہ بارات میں شریک ہو جاؤ. اگر تم نہیں آؤ گے تو میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں کتنی بے براتی ہوں کہ میرے بھائی بھی میرے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. وہ بوڑھے ہاتھ جوڑ جوڑ کر یوں معافیاں مانگتی تھی اور بھائی بڑک مار کے کہتا کہ میری بہنیں مر گئی ہیں، مجھے کسی بہن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے جوان بھائی ساتھ بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے ماں کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں آتا تو کوئی پرواہ نہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری بارات صبح دھوم دھام سے جائے گی. لیکن وہ کہتی بیٹا تم چپ رہو، یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے، میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے، میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے. اس نے آخری حربہ سوچ رکھا تھا جب نہیں نہ مانے گا تو پھر میں اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے پاؤں پہ ڈالوں گی، پھر تو اس کا کلیجہ پگھل جائے گا. لیکن اس کا آخری حربہ بھی کام نہ آیا، پھر وہ سر کی چادر اتار کر پاؤں کے ساتھ رگڑتی رہی، لیکن بھائی کا کلیجہ نرم نہیں پڑتا تھا. پھر کتنے بوجھل قدموں سے اس نے بھائی کی دہلیز کو چھوڑا، یہ وہ بہن ہی جانتی ہوگی. آج ہم خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں رہے. میں نے کل چہلم کی روٹی پر جو ہے وہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ہے. ایک کہتا تھا کہ یہ میری بہن لگتی تھی، روٹی میں نے پکانی ہے، تو دوسرا کہتا تھا نہیں یہ میری بہن لگتی تھی، میں نے کھانا پکانا ہے. صاحب مرنے کے بعد تو برادری کو دکھانے کے لیے روٹی پہ لڑ رہے ہو، زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کسی سے پوچھے جناب 4 سال ہو گئے بہن سے ناراضگی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جناب رشتہ کرتے وقت بہن نے میرے سے پوچھا نہیں تھا. صاحب کون سسرال میں کہتا ہے جا کے میکے سے پوچھ کے ہم پتر بیانے لگے ہیں تمہاری کیا رائے ہے؟ کون یہ بتاتا ہے، کون یہ اختیار دیتا ہے؟ یہ بہنیں ہوتی ہیں جو سسرال کی گالیاں بھی سنتی ہیں اور بھائیوں کو بتاتی ہیں ہم بڑی سوکھی ہیں اپنے گھر میں، تم اپنا اتحاد قائم رکھو، تم آپس میں بس ماں کا گھر باپ کی چوکھٹ آباد رہنی چاہیے، ہم اپنی جاگیر کا حصہ بھی چھوڑتی ہیں، ہم تھوڑے میں گزارا کر لیں گی، لیکن جو ہے وہ تم اپنی ماں کا گھر اور میرے باپ کا گھر آباد رکھنا. لیکن بھائی اتنا کچھ کرنے کا بھی رویدار نہیں رہے ہیں. بہنوں کو عزت میرے حضور نے دی ہے.